نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 259 پڑھیں گے۔ تو اس آیت کا ماقبل آیت کے ساتھ تعلق ہے، وہ یہ کہ جس طرح ماقبل کی آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کا بیان فرمایا تھا، تو اس آیت کے اندر بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت کا ہی اظہار ہے، اللہ کی قدرت کا بیان ہے۔ واقعہ بڑا دلچسپ ہے، اس میں کچھ تفصیل ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ حضرت عزیر یا حضرت ارمیہ، دو پیغمبروں میں سے کوئی ایک پیغمبر، یہ ان کا واقعہ ہے۔ واقعہ اس طرح ہوا کہ بخت نصر نے بیت المقدس پر حملہ کیا اور وہاں کے لوگوں کو قید کر کے اپنے ساتھ لے گیا، یہاں تک کہ حضرت ارمیہ یا حضرت عزیر جو دو پیغمبر تھے ان میں سے کوئی ایک، تو وہ بھی قید ہو کر ساتھ چلے گئے۔ ایک طویل عرصہ تک بخت نصر نے ان کو اپنے پاس قید رکھا۔ اس کے بعد پھر اس نے چھوڑ دیا، آزاد کیے، جو شرط مقرر ہوئی اس کے مطابق۔ تو جب حضرت عزیر یا حضرت ارمیہ جب یہ واپس آ رہے تھے، تو وہ جو بیت المقدس تھا جس پر بخت نصر نے حملہ کیا تھا، تو وہ بالکل بوسیدہ ہو چکا تھا، ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو چکا تھا۔ وہاں پر کوئی جو جانور تھے وہ مر چکے تھے، ختم ہو چکے تھے۔ تو حضرت عزیر کے ذہن میں یہ بات آئی کہ اللہ تعالیٰ اس کو کیسے زندہ کرے گا۔ یہ جو سوال تھا کیسے زندہ کرے گا، تو یہ تعجب کے طور پر تھا، کوئی اشکال کے طور پر نہیں تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت عزیر علیہ السلام پر بھی موت طاری کر دی۔ جب یہ وہاں سے واپس آ رہے تھے تو یہ ایک گدھے پر سوار تھے اور ان کے ساتھ ان کا کھانا تھا۔ تو یہ صبح کا وقت تھا، تو جب وہاں سے یہ نکلے تھے بخت نصر کے قید خانہ سے، تو اللہ تعالیٰ نے 100 سال تک ان پر موت طاری رکھی۔ پھر اللہ نے ان کو زندہ کیا۔ اب 100 سال کا زمانہ گزر چکا ہے، بخت نصر مر چکا ہے، بیت المقدس دوبارہ آباد ہو چکا ہے، وہ جو بچے تھے اب وہ بوڑھے ہو چکے ہیں، اور یعنی وہ شہر دوبارہ آباد ہو چکا ہے۔ جس طرح پہلے اس کی رونق تھی، اس طرح دوبارہ سے اس کی رونق بحال ہو چکی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو زندہ کیا۔ پھر اللہ نے ان سے سوال کیا کہ تم کتنا عرصہ پڑے رہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ابھی سورج غروب نہیں ہوا تھا جب اللہ نے ان کو دوبارہ زندہ کیا۔ تو انہوں نے کہا کہ دن کا ایک حصہ، تو اتنی دیر ہی میں رہا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ تم اپنے کھانے کو دیکھو، لم یتسنہ، وہ گلا سڑا نہیں ہے۔ یعنی کھانے کو اگر صبح بنایا جائے تو شام تک تو اس کی حیت تبدیل ہو جاتی ہے، بالخصوص گرمیوں کے موسم میں۔ اور اپنے گدھے کی طرف دیکھو، وہ کس طرح بوسیدہ ہو چکا ہے، اس کی ہڈیاں بھی یعنی بالکل گل گئی ہیں، ختم ہو چکی ہیں، اس کا گوشت اور اس کا ماس وہ تو بالکل ہی ختم ہو چکا ہے، دیکھو ان کو۔ تو انہوں نے جب دیکھا تو اب یہ حیران ہوئے کہ یہ سارا معاملہ کیسے ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے دوبارہ حضرت عزیر کے گدھے کو زندہ کیا، اور وہ جو ہڈیاں تھیں جس طرح سے گدھے کا وجود ہے، تو اپنی اپنی جگہ پر اس کی ہڈیاں جڑیں، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر گوشت چڑھایا اور وہ زندہ سلامت گدھا بن گیا جس طرح کہ وہ پہلے گدھا تھا۔ پھر یعنی یہ ساری بات جب حضرت عزیر علیہ السلام نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لی، تو علم الیقین تو پہلے تھا، اب عین الیقین ہو گیا۔ اور اللہ تعالیٰ پیغمبروں کو اس طرح کے نشانات دکھاتے ہیں، عام لوگوں کے لیے اس طرح کے نشانات ظاہر نہیں کیے جاتے، اس لیے کہ عام لوگوں کا تو امتحان ہے کہ یہ غیب پر ایمان رکھتے ہیں یا غیب پر ایمان رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے۔ اگر عام لوگوں کو بھی اس طرح دکھا دیا جائے تو پھر تو وہ غیب پر ایمان باقی نہیں رہے گا۔ تو انبیاء علیہم السلام چونکہ ایمان کے ایسے درجے پر ہوتے ہیں کہ جہاں پر ان کا عین الیقین اور علم الیقین وہ دونوں برابر ہو جاتے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ اس طرح کی قدرت کا اظہار فرماتے ہیں تاکہ یہ لوگوں کے سامنے بیان کریں اور لوگ ان کی اس بات کی تصدیق کر کے وہ جو علم الیقین ہے اس میں پختگی لے کر آئیں۔ تو اس کو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بیان فرمایا۔ تو جب فلما تبین لہ، جب حضرت عزیر نے یہ سارا واقعہ دیکھ لیا، ان پر یہ بات ظاہر ہو گئی، تو انہوں نے کہا کہ مجھے تو پہلے ہی یقین تھا کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے مجھے میری آنکھوں سے مجھے یہ دکھلا بھی دیا۔ پھر حضرت عزیر علیہ السلام جب اس گدھے پر سوار ہو کر اپنی بستی میں گئے
تو اب وہ بستی والے ان کو پہچانتے نہیں ہیں، اس لیے کہ 100 سال تک حضرت عزیر رہے تو یہ جس جوانی کے عالم میں تھے تو اسی طرح جوان رہے، اور جو لوگ بچے تھے وہ 100 سال کے اندر بوڑھے ہو گئے۔ اب وہ بہت سارے لوگ اس میں سے وفات پا گئے، کچھ پہچاننے والا کوئی پہچاننے والا نہ رہا۔ اب لوگوں کو یعنی یہ بات چل رہی تھی حضرت عزیر کے متعلق کہ وہ لاپتہ ہو گئے، وہ گم ہو گئے ہیں، کوئی معلوم نہیں ہے۔ تو حضرت عزیر علیہ الصلوۃ والسلام وہ پوچھتے اور اپنے گھر کی جگہ تلاش کرتے کرتے گھر جب پہنچے تو ان کے بیٹے جو بوڑھے ہو چکے تھے تو وہ یعنی انہوں نے پہچاننے سے انکار کیا کہ آپ ہمارے باپ کیسے ہو سکتے ہیں۔ تو ان کی جو آیا تھی گھر میں کام کرنے والی تو وہ زندہ تھی۔ انہوں نے کہا کہ عزیر کی ایک نشانی تھی کہ اس کو تورات یاد تھی، تورات اس کو زبانی یاد تھی، اگر تم تورات سنا دو تو پھر ہم مانیں گے۔ تو حضرت عزیر علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے تورات بھی یعنی جو علم دیا تھا وہ ان کو زبانی یاد تھی، تو حضرت عزیر نے ان کو تورات سنائی۔ تو انہوں نے وہ جو تورات کا نسخہ ان کے پاس تھا اس کو دیکھا تو حضرت عزیر علیہ الصلوۃ والسلام نے سنائی، تو پھر ان کو یہ بات یقین ہوئی، اس بات کا یقین ہوا کہ یہ ہمارے والد حضرت عزیر علیہ الصلوۃ والسلام ہی ہیں۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اس کو ذکر کیا۔ تو اس میں یہ بات دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبروں پر، اپنے نبیوں پر اس طرح کے واقعات ظاہر کرتے ہیں تاکہ انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام وہ لوگوں کو بتائیں، لوگوں کو بیان کریں۔ تو جو اہل ایمان ہوتے ہیں تو جس طرح انبیاء کی ان باتوں کی تصدیق کرتے ہیں جو انہوں نے نہیں دیکھیں، تو وہ ان باتوں کی بھی تصدیق کرتے ہیں جن کو انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوتا ہے اور لوگوں کے سامنے اس کو بیان کیا جاتا ہے۔ ترجمہ دیکھتے ہیں۔ او کالذی، یا اس شخص پر، چونکہ اس سے پہلے واقعہ ہے اس میں لفظ فعل محذوف ہے کہ الم ترا، کیا آپ نے نہیں دیکھا، کیا آپ نے اس کے احوال پر غور نہیں کیا۔ تو اسی طرح ہے کہ یا اس کے احوال پر غور نہیں کیا، مرہ جو گزرا، علا پر، قریتن شہر، واہیا اور وہ، خاویتن گرا پڑا تھا، علی عروشہا اپنی چھتوں پر۔ یعنی جس طرح شہر بے آباد ہوتا ہے تو پہلے اس کی چھت گرتی ہے، چھت ٹوٹ کے گرتی ہے، اس کے بعد پھر دیواریں بوسیدہ ہوتی ہیں، پھر وہ گرتی ہیں، تو چھتیں نیچے ہوتی ہیں، دیواریں اس کے اوپر۔ تو اس کو یہاں پر بیان کیا کہ وہی خاویۃ علی عروشہا، کہ وہ جو شہر تھا وہ اپنی چھتوں پر اوندا پڑا ہوا تھا، اپنی چھتوں پر گرا ہوا تھا۔ قالا، تو کہا، انا کیسے، یحیی زندہ کرے گا، ہذہ اس شہر کو، اللہ بعد موتہا اس کے مرنے کے بعد۔ تو شہر سے مراد شہر کے رہنے والے لوگ، کہ اب جس طرح یہ شہر بے آباد ہو گیا ہے اسی طرح جو لوگ بوسیدہ ہو گئے ہیں، مر گئے ہیں، تو ان کو کیسے زندہ اللہ فرمائیں گے۔ فَأَمَاتَ پھر مار دیا، اللہ اس کو اللہ نے، میۃ عام 100 سال، ثم بعث پھر اس کو اٹھایا، پھر اللہ نے ان کو دوبارہ زندہ کیا۔ قال تو اللہ نے کہا، کم لبثت کتنا ٹھہرے، قال تو حضرت عزیر نے کہا، لبثت میں ٹھہرا، یومن ایک دن، او یا بعض یوم دن کا کچھ حصہ، یعنی ایک دن ٹھہرا ہوں یا ایک دن سے بھی کم، یعنی صبح کے وقت میں وہاں سے چلا ہوں، ابھی سورج غروب نہیں ہوا، تو یا تو یہ ہے کہ کل کی بات ہوگی یا یہ ہے کہ آج ہی کی بات ہے۔ اگر کل کی بات ہے تو ایک دن پورا ہو چکا ہے، اور اگر آج ہی کی بات ہے تو پھر دن کا کچھ حصہ ہے۔ قال تو اللہ نے فرمایا، بلکہ لبثت تو ٹھہرا ہے،
मिअत आमिन 100 साल तक। फंजुर तो तू देख, अब अल्लाह ताला ने फरमाया कि तू 100 साल ठहरा है। अब उस 100 साल की दलील अल्लाह ने बयान फरमाई कि फंजुर तू देख, इला तामी का अपने खाने की तरफ, व शराबी का और पीने की तरफ, और अपने पीने की तरफ, लम यतसन्ना नहीं सड़ा, वंजुर और तू देख, इला हिमारी का अपने गधे की तरफ, वली नजअला का और हम तुम्हें बनाएंगे, आयतन निशानी, लिन्नासी लोगों के लिए, वंजुर और तू देख, इलल इज़ामी, इला का मतलब तरफ, इज़ाम का मतलब हड्डियों, यानी गधे को देखो और गधे की हड्डियों को देखो। कैफ़ा नुनशिज़ुहा, कैफ़ा कैसे, नुनशिज़ुहा हम उठाते हैं उनको, यानी हड्डियों को उठाएंगे, हड्डियों का ढांचा बनेगा। सुम्मा फिर, नक्सूहा हम पहनाएंगे उनको, हम पहनाएंगे उनको लहमा गोश्त, यानी हड्डियों पर हम फिर गोश्त चढ़ा देंगे। फलम्मा तबय्यन लहू, फिर जब खूब जाहिर हुआ उस पर, यानी हज़रत उज़ैर पर जब यह बात खूब वाज़ेह हो गई, क़ाला तो उन्होंने कहा, अअलमु मैं यकीन रखता हूँ, अन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन क़दीर, बेशक अल्लाह हर चीज़ पर क़ादिर है। तो अब देखिए कि इस वाक़या के अंदर 4 निशानियाँ हैं। 2 निशानियाँ हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वजूद में हैं और 2 निशानियाँ ख़ारिज में हैं। जो हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम के वजूद में हैं वो ये कि अल्लाह ताला ने उनको मारा, फ़अमातहुल्लाह, अल्लाह ने उनको मार दिया, यानी ऐसा नहीं है कि वो सोए हुए थे, नींद में थे, ऐसा नहीं, फ़अमातहुल्लाह, अल्लाह ने उनको मार दिया। 100 साल तक हज़रत उज़ैर वहाँ पर हालत वफ़ात में रहे। और दूसरी तरफ देखें कि गधा है। अब हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम के वजूद को, उनके जिस्म को कोई नुकसान नहीं पहुँचा। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इन्नल्लाह तआला हर्रम अलल अर्ज़ि अन तअकुल अजसादल अंबिया, कि अल्लाह ताला ने ज़मीन पर यह बात हराम कर दी है कि वो अंबिया के जिस्म को खाए। तो ये उसकी निशानी हुई। और फिर दूसरा ये कि अल्लाह ताला ने उनको उठाया, तो दुनिया के अंदर ही अल्लाह ताला ने उनको दोबारा ज़िंदगी अता फरमाई। तो इससे ये बात मालूम होती है कि दोबारा ज़िंदा होना, जब दुनिया के अंदर अल्लाह का दोबारा ज़िंदा करना, ये अल्लाह के लिए कुछ बईद नहीं। अल्लाह ने बहुत सारे वाक़यात इस तरह के कुरान मजीद में बयान फरमाए हैं। अब मिसाल के तौर पर हज़रत इब्राहीम का वाक़या इंशाअल्लाह कल के दर्स में आएगा। तो जानवरों को परिंदों को ज़िबा किया, वो दोबारा ज़िंदा हुए। हज़रत मूसा का वाक़या देखिए कि जो मकतूल था उसके कातिल में इख्तिलाफ हुआ, तो गाय को ज़िबा करके उसका जुज़ लगाने का, उसका टुकड़ा लगाने का हुक्म दिया गया। तो वो जो मकतूल था वो ज़िंदा हुआ और उसने बताया कि मेरा कातिल कौन है। इसी तरीक़ा से हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम का वाक़या है, तो अल्लाह ताला ने इनको भी ज़िंदा किया। इसी तरह हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का मौजज़ा था कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम मुर्दों से हम कलाम होते थे, मुर्दा ज़िंदे हो जाते थे। तो ये कोई बईद बात नहीं है। बहुत सारे लोग जो मोजज़ात का इनकार करते हैं या करामात का इनकार करते हैं, तो उन्होंने यहाँ पर इस तरह के मानी किए, इस तरह की तफसीलात बयान की हैं कि जिससे ये बात ना मानना पड़े कि मुर्दा भी ज़िंदा हो सकता है। तो अन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन क़दीर, अल्लाह ताला हर चीज़ पर कादिर है। तो 2 निशानियाँ हुई। एक तो ये कि हज़रत उज़ैर के जिस्म को ज़मीन ने नहीं खाया,
اور دوسری نشانی یہ ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو مرنے کے بعد 100 سال تک حالت وفات میں رہنے کے بعد اللہ نے دوبارہ ان کو زندہ کر دیا. تو وَلِنَجْعَلَكَ آیَةً لِلنَّاسِ، ہم لوگوں کے لیے آپ کو کیا بنا دیں گے؟ نشانی بنا دیں گے. اور خارج میں جو 2 نشانیاں ہوئیں وہ یہ کہ حضرت عزیر علیہ السلام کا کھانا وہ بالکل تر و تازہ رہا. اب دیکھیے کہ کھانا جلدی خراب ہوتا ہے یا گدھا زیادہ جلدی مرتا ہے؟ ظاہر سی بات ہے کھانا جلدی خراب ہوتا ہے، لیکن اللہ نے اس کو بچا کر رکھا کہ جس میں زیادہ احتمال ہے خراب ہونے کا، اللہ نے اس کو بچا کر رکھا. اور جو گدھا ہے یعنی کچھ وقت وہ گزار جاتا ہے، مثال کے طور پر 5 7 10 دن 20 دن 1 مہینہ مثال کے طور پر وہ بھوکا گزار سکتا ہے، لیکن اللہ نے اس کو مار دیا، اس کو ختم کر دیا. تو اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہیں. اللہ تعالیٰ جس طرح چاہیں اللہ تعالیٰ ویسے کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ہدایت تامہ نصیب فرمائے.